اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے روگردان کر دیا اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے جس پر وہ پہلے تھے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب بھی، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے یعنی اس پر لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح ہم نے تم کو صحیح قبلہ بتا دیا ہے اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم عام لوگوں پر گواہ ہو اور پیغمبر تم پر گواہ ہو، اور تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے اسے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تحویل قبلہ ان لوگوں کے سوا جنہیں اللہ نے خاص ہدایت دی ہے اور سب پر بہت گراں تھی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، تحویل قبلہ کی خاطر تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضرور اب ہم تمہیں موڑ دیں گے اس قبلہ کی طرف جو تمہیں پسند ہے، بس اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے، اور اہل ایمان تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ نماز پڑھتے وقت اسی طرف کیا کرو۔ جن لوگوں کو آسمانی کتاب یعنی تورات وغیرہ دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا فیصلہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے سارے معجزے یعنی دنیا جہان کے سارے دلائل پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے ہیں اور نہ پیروی کرتے ہیں، اور اس علم کے بعد جو من جانب اللہ تمہارے پاس آ چکا ہے اگر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات وغیرہ دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ اے رسول، تحویل قبلہ وغیرہ برحق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا ہرگز شک و شبہ کرنے والوں یا جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ نماز کے لیے منہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس نزاع کو چھوڑ دو، پس تم بڑھ چڑھ کر نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جزا اور سزا کے لیے ایک جگہ لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ جب بھی کہیں نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں، بے شک یہ تبدیلی قبلہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ جب بھی کہیں نکلیں تو نماز کے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف ہی موڑیں، اور اے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہو نماز کے وقت اپنے منہوں کو اسی مسجد الحرام کی طرف ہی کر لیا کرو۔ اس حکم کی بار بار تکرار سے ایک غرض یہ ہے تاکہ لوگوں یعنی مخالفین کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے سوا ان لوگوں کے جو ظالم ہیں کہ ان کی زبان تو کسی طرح بھی بند نہیں ہو سکتی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ دوسری غرض یہ ہے کہ تم پر میری نعمت تام اور تمام ہو جائے، اور تیسری غرض یہ ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ تحویل قبلہ تم پر ایسا احسان ہے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں بد عقیدتی، بد عملی اور بد اخلاقی، نجاست اور کثافت سے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور یعنی سمجھ نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر اور کچھ بھوک اور پیاس اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ اے رسول، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔
یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود یعنی خاص عنایتیں اور نوازشیں ہیں اور رحمت اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ بجا لائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص برضا و رغبت کچھ مزید نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ بالتحقیق جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایت کو، جبکہ ہم تمام لوگوں کے لیے انہیں کتاب میں واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر وہ جنہوں نے حق پر پردہ ڈالنے سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات کو ظاہر کر دیا، یہ وہ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، یعنی انہیں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، اور تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کی آمد اور رفت میں یعنی الٹ پھیر میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے خدا نے آسمان یعنی بلندی سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بے جان یعنی بیکار ہو جانے کے بعد جاندار بنا دیا یعنی سرسبز اور شاداب بنا دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش یعنی ہیر پھیر میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر کے یعنی تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، ان سب باتوں میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور خرد سے کام لیتے ہیں۔ ان حقائق کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے کرنی چاہیے، مگر جو صاحب ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم اس وقت وہ حقیقت دیکھ لیتے یعنی سمجھ لیتے جو عذاب دیکھتے وقت سمجھیں گے کہ ساری قوت اور طاقت بس اللہ کے لیے ہی ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور وہ مرحلہ کتنا کٹھن ہوگا جب وہ پیر لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیرووں یعنی مریدوں سے برات اور لا تعلقی ظاہر کریں گے، اور خدا کا عذاب ان سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور سب وسائل اور تعلقات بالکل قطع ہو چکے ہوں گے، اور پیروی کرنے والے یعنی مرید کہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم بھی بالکل اسی طرح ان سے بیزاری اور بے تعلقی ظاہر کرتے جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری اور لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح خدا ان کے برے کاموں کو حسرت اور یاس کی شکل میں دکھائے گا اور وہ کبھی دوزخ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم خدا کے خلاف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کفار اور مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہوں اور راہ راست پر بھی نہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال دعوت حق دینے میں اس شخص یعنی چرواہے کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارنے میں اپنا گلا پھاڑے یعنی چیخو پکار مچائے جو چیخو پکار کی آواز کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ عقل سے کچھ کام ہی نہیں لیتے۔ اے ایمان والو، جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہو۔ اس نے چوپایوں میں سے صرف تمہارے اوپر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ بس جو شخص شدت بھوک سے مجبور ہو جائے درآں حالانکہ وہ بغاوت یا سرکشی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بالتحقیق جو لوگ کتاب خدا میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں
جو خدا نے نازل کیے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ توجہ ربانی سے اس قدر محروم ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں کی کثافت سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی اور بخشش کے عوض عذاب کو خرید لیا۔ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا نے حق اور سچائی کے ساتھ کتاب اتاری تھی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، طرح طرح کی باتیں کی، بے شک وہ بڑی تفرقہ اندازی اور فتنہ پروری میں پڑ گئے ہیں اور ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ نیکی صرف یہی تو نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ آدمی خدا پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس خدا کی محبت میں اپنا مال باوجود مال کی محبت کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں، کنیزوں اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ دراصل نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی عہد کر لیں تو اپنا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہو یا بیماری، اور تکلیف ہو یا ہنگامے جنگ ہو، وہ بہرحال ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، ان کے بارے میں جو ناحق قتل کر دیے گئے ہوں، تم پر قصاص، خون کا بدلہ خون لکھ دیا گیا ہے، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس قاتل کے لیے اس کے ایمانی بھائی مقتول کے ولی کی جانب سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے، تو اس معاف کرنے والے کو چاہیے کہ نیکی کا اتباع کرے، یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرے، اور جسے معاف کیا گیا ہے اسے بھی چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور رحمت اور آسانی اور مہربانی ہے۔ بس اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان والے قانون میں زندگی ہے، تاکہ تم خون ریزی سے بچتے رہو۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو، تو مناسب وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یہ پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے، یعنی لازم ہے۔ جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں رد و بدل کرے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو رد و بدل کریں گے۔ بے شک خدا خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جو شخص کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی حق تلفی یا گناہ کا خوف محسوس کرے اور ان ورثاء کے درمیان اصلاح یعنی سمجھوتا کرا دے، تو اس پر رد و بدل کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، روزہ اس طرح تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دن اور دنوں میں پورے کرے، اور جو اپنی پوری طاقت صرف کر کے بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں تو وہ فی روزہ ایک مسکین کی خوراک فدیہ ادا کریں، اور جو اپنی مرضی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم علم اور واقفیت رکھتے ہو۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جو اس مہینہ میں وطن میں حاضر ہو، یعنی یا جو اسے پائے تو وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے کسی اور وقت میں رکھے۔ اللہ تمہاری آسانی اور آسائش چاہتا ہے، تمہاری تنگی اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد مکمل کرو، اور اس احسان پر کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تم اس کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار کرو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں، میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یعنی یقین رکھیں، تاکہ وہ نیک راستہ پر آ جائیں۔
اے مسلمانوں، روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خدا جانتا ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے رہے ہو، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب تم ان سے روزوں کی راتوں میں مباشرت کرو، اور جو کچھ اولاد خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اسے طلب کرو، اور رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا یعنی رات کی سیاہی ڈوری سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزہ کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف یعنی قیام کیے ہوئے ہو تو رات کو بھی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح خدا اپنی آیتوں یعنی احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی رشوت کے طور پر وہ مال اس غرض سے حکام تک پہنچاؤ تاکہ گناہ کے طور پر لوگوں کا کچھ مال تم بھی خرد برد کر جاؤ، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے رسول، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے دنیاوی معاملات کی تاریخیں اور حج کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے پھاند کر آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی غلط کاری سے پرہیزگاری اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور خدا سے ڈرو یعنی اس کے قہر اور غضب سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور ان خواہ مخواہ لڑنے والے کفار اور مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں نکال دو جہاں مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ پروری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور مسجد الحرام میں ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ اس میں تم سے نہ لڑیں، اور اگر وہ اس میں تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک تمام فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے اور دین اور اطاعت صرف اللہ کے لیے نہ رہ جائے۔ ہاں، اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں میں بھی قصاص یعنی عدلہ بدلہ ہے، لہذا جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور خدا کی راہ میں مال اور جان خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اچھا کام کرو، یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور خدا کی خوشنودی کے واسطے حج اور عمرہ کو تمام کرو، اور اگر کسی مجبوری میں گر جاؤ تو پھر جو قربانی میسر ہو وہی کرو، مگر اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں اسے ذبح یا نحر کرنا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈوا لے تو اس کا فدیہ بدلہ روزہ، خیرات یا قربانی ہے۔ پھر جب تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کر کے حج کے موقع تک لذائذ سے فائدہ اٹھائے تو وہ لازمی طور پر ممکنہ قربانی کرے، اور جسے قربانی نہ مل سکے تو وہ 3 روزے تو حج کے دوران رکھے، اور ساتھ اس وقت جب واپس جائے یہ ہو جائیں گے مکمل 10 روزے۔ یہ حج تمتع اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں، یعنی حدود حرم کے اندر نہ رہتے ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے چند خاص جانے پہچانے مقرر مہینے ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کی پابندی آرام باندھ کر فرض کر لے تو پھر حج کے دوران نہ بیوی سے مباشرت کرے، نہ خدا کی نافرمانی کرے، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ اور تم جو کچھ نیکی کا کام کرو گے تو خدا اسے جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سمجھ لو کہ بہترین زاد راہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے یعنی میری نافرمانی سے ڈرو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار سے فضل یعنی رزق طلبگار رہو۔ ہاں، تو جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس یعنی اس کی حدود میں اللہ کو یاد کرو، اور یاد بھی اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔
پھر جہاں سے اور لوگ چل کھڑے ہوں تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت اور بخشش طلب کرو، یقیناً خدا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب تم اپنے مناسک حج یعنی اس کے اعمال اور ارکان کو بجا لا چکو تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کو یاد کرو۔ اب لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس سے دنیا و آخرت میں ان کو حصہ ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب بے باک کرنے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں خدا کو یاد کرو، پس جو جلدی کرے گا اور مینا سے 2 ہی دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر کرے یعنی تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ رعایت اس کے لیے ہے جو شکار سے بچتا رہا ہو۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں زندگانی دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی دلی حالت پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں یعنی برسر اقتدار آتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی حکم عدولی سے ڈرو تو ان کی ظاہری عزت اور غرور نفس ان کو گناہ پر ابھارتا اور اصرار کراتا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے لیے دوزخ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں یعنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جانثار بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب امن و سلامتی والے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر روشن دلیلوں یعنی واضح احکام کے آ جانے کے بعد بھی تم ڈگمگا گئے تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست یعنی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ اور فرشتے سفید بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئیں اور ہر بات کا فیصلہ ہو جائے؟ آخر سب امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ اے رسول، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو انبیاء کے ذریعے کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کیں، اور جو شخص اور قوم خدا کی نعمت کو اس کے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے یعنی اس برائی میں صرف کرے تو خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے زندگانی دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں یعنی کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ پہلے سب انسان ایک ہی دین فطرت پر تھے، پھر جب ان میں باہمی اختلاف پیدا ہوئے تو خدا نے انبیاء بھیجے جو نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی جس میں قانون تھا تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرے، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی تب کہ جب کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تھیں محض بغاوت اور زیادتی کی بنا پر۔ تو خدا نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ان اختلافی باتوں میں راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی، اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے سامنے تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کسی صورتیں اور شکلیں آئی ہی نہیں جنہیں فقر و فاقہ اور سختیوں نے گھیر لیا تھا، اور انہیں تکلیف اور مصائب کے اس قدر جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہہ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد یقیناً نزدیکی ہے۔ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ تم جو مال بھی صرف کرو اس میں تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں،
تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی اچھی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مشرک لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے، مگر خدا کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، اور مسجد کی حرمت کا انکار کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا خدا کے نزدیک اس جنگ سے بھی بڑا جرم ہے، اور فتنہ گری قتل سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اور وہ لوگ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پلٹا دیں، مگر یاد رکھو کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر کر کفر کی حالت میں مرے گا تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائیگاں ہو جائیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنی آیات اور ہدایات واضح کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کی ہر طرح اصلاح احوال کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مفسد یعنی خرابی کرنے والا اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو تمہیں مشکل اور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً خدا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، خبردار مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومنہ کنیز مشرکہ یعنی آزاد عورت سے اچھی ہے، اگرچہ حسن و جمال میں تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مشرک مردوں کے نکاح میں اس وقت تک نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، بے شک مسلمان غلام مشرک یعنی آزاد شوہر سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی بھلا معلوم ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت یعنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے نزدیک نہ جاؤ، پھر جب وہ طہارت کر لیں تو جدھر سے خدا نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور طہارت کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں پیشگی اعمال بھیج دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ تاکہ تم نیکوکار پرہیزگار بن سکو اور لوگوں میں صلح کرا سکو، اور اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لا یعنی غیر ارادی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم دل سے کرو گے یعنی کھاؤ گے اس کا مواخذہ کرے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے یعنی مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینہ کی مہلت ہے، پس اگر اس کے بعد اپنی قسم سے رجوع کریں تو بے شک خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ اگر طلاق دینے کا ہی عزم بالجزم کر لیں تو بے شک خدا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو وہ اپنے آپ کو عقد ثانی سے روکیں 3 مرتبہ ایام ماہواری سے پاک ہونے تک، اور اگر وہ خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے چھپائیں جو کہ خدا نے ان کے رحموں یعنی شکموں میں پیدا کیا ہے۔ اور اس دوران ان کے شوہر اگر تعلقات بحال کرنا چاہیں تو انہیں واپس بلانے اور اپنی زوجیت میں رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔
اور اس دوران دستور شریعت کے مطابق عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں۔ ہاں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ خدا زبردست اور حکمت والا ہے، اور طلاق رجعی 2 ہی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یا تو اچھے طریقہ سے روک لیا جائے گا یا بھلائی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں زر بطور مہر اور ہدیہ اور تحفہ دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ خدا کی قائم کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو پھر اے مسلمانوں، تمہیں بھی یہ خوف ہو کہ وہ حدود الہیہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں عورت کو بطور فدیہ خلا کچھ معاوضہ دینا چاہیے اور دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیے، تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اگر تیسری بار طلاق بائن دے تو اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرے۔ اب جب کہ وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے اور ان دونوں سابقہ میاں بیوی کا خیال ہو کہ وہ حدود الہیہ کو برقرار رکھ سکیں گے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ شادی کر لیں۔ یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ صاحبان علم کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی میعاد یعنی عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقہ سے اپنے پاس رکھو یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، اور انہیں ضرر اور زیاں پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کی آیات اور احکام کا ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور خدا کے اس انعام اور احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو اس نے کتاب اور حکمت تم پر نازل کی ہے اس کے ذریعہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور خوب جان لو کہ خدا ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ مناسب طریقے پر یعنی شریعت کے مطابق ایک دوسرے یعنی نئے یا پرانے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعہ سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہی اسے قبول کرے گا جو خدا اور جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ان احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور طہارت کا باعث ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو مائیں اپنی اولاد کو کامل 2 برس تک دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ پر اس دوران ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا مناسب اور معروف طریقہ پر لازم ہوگا۔ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور آسائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچہ کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو زیاں پہنچایا جائے اس کے بچہ کے سبب سے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو پھر وارث پر دودھ پلانے اور نان و نفقہ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اور اگر دونوں ماں باپ اس مدت سے پہلے بامی مشورہ اور رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے، بشرطے کہ جو مناسب طریقہ سے دینا ٹھہرایا ہے ان کے حوالے کر دو، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور خوب جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عقد ثانی سے روکیں، اور جب یہ مدت یعنی عدت پوری کر لیں تو اپنے حق میں جو مناسب کام یعنی فیصلہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم عدت کے دوران عورتوں کی اشارہ اور کنایہ میں خواستگاری کرو یعنی پیغام نکاح دو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم جلد ان کو یاد کرو گے تو بے شک کرو، مگر ان سے کوئی خفیہ قول و قرار نہ کرو سوائے اس کے کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کرو یعنی اشارہ اور کنایہ سے، اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے
اس وقت تک عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو، اور خوب جان لو کہ خدا تمہارے دلوں کے اندر کی بات کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ خدا بخشنے والا اور حلیم اور بردبار ہے۔ اگر تم اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے یا خلوت صحیحہ کرنے اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ بطور خرچہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اور نادار اپنے مقدور کے موافق مناسب متاع یعنی خرچہ دے، یہ نیکوکار لوگوں کے ذمہ ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن تم ان کا کچھ حق مہر معین کر چکی ہو تو اس صورت میں اس مقررہ حق مہر کا اہدا لازم ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے۔ اور اگر تم درگزر کرو یعنی معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور باہمی معاملات میں احسان اور بھلائی کو نہ بھولو، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور خدا کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے ادب اور نیاز سے کھڑے ہو۔ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر پیدل ہو یا سوار، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں امن اور اطمینان ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے اپنی بیویاں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہوں تو ان کو اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا چاہیے کہ ان کو سال بھر تک نان و نفقہ یعنی خرچہ دیا جاتا رہے اور گھر سے بھی نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اور بات ہے، اور اپنے بارے میں جو مناسب فیصلہ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو مہر مقرر کیے اور صحبت کیے بغیر طلاق دی گئی ہے انہیں مناسب مال و متاع یعنی خرچہ دینا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تمہارے لیے اپنے آیات اور احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، بس وہ سب کے سب مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور خدا کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جانتے رہو کہ خدا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہے کوئی ایسا جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کرے؟ خدا ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے زیر قیادت راہ خدا میں جنگ کریں؟ اس نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ تم پر واجب ہو جائے تو پھر جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جنگ نہیں کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بال بچوں سے باہر نکال دیا گیا ہے؟ مگر جب جنگ ان پر واجب کرا دی گئی تو ان کے تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب کے سب منحرف ہو گئے یعنی پیٹھ پھیر گئے، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کو ہم پر کس طرح حکومت کرنے کا حق ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ہم حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو مالی وسعت ملی ہی نہیں، یعنی کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے اس لیے تم پر فضیلت اور ترجیح دی ہے کہ اسے علم اور جسمانی طاقت میں زیادتی عطا کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے سکون کا سامان ہوگا، اور موسیٰ اور ہارون کے خاندان کے بچے کھچے تبرکات و متروکات بھی، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں بے شک تمہارے لیے خدا کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اب جو طالوت فوجیں لے کر چلے تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ خدا ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، دیکھو جو شخص اس سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، اور جو اسے چکھے گا بھی نہیں اس کا مجھ سے تعلق ہوگا، مگر یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ انجام کار وقت آنے پر تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ بس جب وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے آگے بڑھے یعنی نہر پار کی تو پانی پینے والے کہنے لگے کہ
کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی افواہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کو خدا کو منہ دکھانے کا یقین تھا کہنے لگے خدا کے حکم سے کئی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ یہ لوگ جالوت اور اس کی افواج کے مقابلہ کے لیے باہر نکلے تو یوں دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی بے پناہ صبر عطا کر، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد و نصرت فرما۔ بس ان لوگوں نے خدا کے حکم سے ان لوگوں یعنی دشمنوں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور خدا نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جس چیز کا چاہا علم عطا فرمایا۔ اور اگر خدا ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفاع نہ کرے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، مگر خدا تمام جہانوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ قدرت خدا کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بے شک و شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔